السلام علیکم۔ یہ ویڈیو کلاس 6 کے لیے ہے، باب 13 یعنی کہ چیپٹر 13 زبیدہ خاتون۔ زبیدہ خاتون کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ زبیدہ خاتون کس قسم کی عورت تھی۔ تو اسلامی تاریخ میں عباسی خلیفہ ہارون رشید بہت مشہور ہوئے۔ اسلامی تاریخ میں اسلام کے بارے میں جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون رشید بہت مشہور آدمی گزرے ہیں۔ تاریخ کا طالب علم جب ہارون رشید کے کارناموں کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے زبیدہ خاتون یاد آ جاتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو تاریخ پڑھتا ہے تو اس اسٹڈی کے دوران جب ہارون رشید کے کارناموں کو پڑھتا ہے تو زبیدہ خاتون ضرور یاد آ جاتی ہے۔ زبیدہ خاتون کی شہرت اس کی ایک صدقہ جاریہ کی مرہون منت ہے۔ زبیدہ خاتون کی شہرت کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ صدقہ جاریہ کی تھی۔ صدقہ جاریہ مانے ایسے کام کر کے دنیا سے گئی جس کا اجر ہمیشہ ملتا رہے گا اور اس سے لوگ زندگی بھر فائدہ لیتے رہیں گے۔ ایسا کام کر کے جانا دنیا سے جس کا لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے تو وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو اسی صدقہ جاریہ میں ایسے کام کر کے گئی ہے، صدقہ جاریہ والا کام، جس کی وجہ سے وہ خاتون کی شہرت ہے، جس میں اس کے شوہر ہارون رشید کے کردار کا صرف اتنا حصہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے اس نیک کام میں اس سے تعاون کیا۔ اور زبیدہ خاتون کے شوہر جو تھے ان کا نام تھا ہارون رشید، اور اس صدقہ جاریہ کے کام میں ہارون رشید کا کہنا ہے کہ ہم صرف اس کام میں اتنا ہی کیا تھا کہ اپنے بیوی کے اس نیک کام میں ان کا تعاون کیا تھا، ان کا مدد کیا تھا۔ زبیدہ خاتون نے جو کارنامہ انجام دیا وہ اور اس کا اجر اس دنیا کی شہرت کے بعد آخرت میں بھی اسے سرخرو کرے گا۔ تو زبیدہ خاتون نے جو کارنامہ انجام دیا، جو بہترین کام کیا، جو بہترین کام کر کے گئی لوگوں کے لیے، تو اس کا اجر اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں شہرت کی شکل میں ملا، اور بعد آخرت میں اور آخرت کے بعد اسے سرخرو کرے گا۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ ابو جعفر منصور کے 2 بیٹے تھے۔ ایک جعفر جس کے نام پر منصور نے اپنی یہ کنیت رکھی۔ ابو جعفر بادشاہ گزرے ہیں، ابو جعفر منصور، ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام جعفر تھا اور جعفر جو ہے وہ منصور اپنے نام کے ساتھ کنیت رکھی تھی، یعنی کہ اپنے نام کے ساتھ لگایا تھا۔ دوسرا مہدی، دوسرے بیٹے کا نام مہدی تھا، جو منصور کے بعد خلیفہ ہوا، جو منصور کے بعد اپنے باپ کے بعد خلیفہ بنا۔ منصور نے جعفر کو 145 ہجری میں موصل کا گورنر مقرر کیا۔ ابو جعفر منصور نے اپنے بیٹے جعفر کو 145 ہجری میں موصل ایک جگہ کا نام ہوا، وہاں کا گورنر بنایا، جہاں اس نے اپنے رہنے کے لیے عالیشان محل بنوایا۔ اور جب وہاں کا گورنر بنا دیا اپنے بیٹے کو تو اس بیٹے نے وہاں پہ اپنے رہنے کے لیے بہت ہی عالیشان محل بنوایا تھا۔ اسی محل میں زبیدہ پیدا ہوئی اور اسی محل میں زبیدہ پیدا ہوئی تھی۔ اس کا نام امۃ العزیز رکھا گیا تھا۔ زبیدہ جب پیدا ہوئی تو اس وقت جب پیدا ہوئی تھی نام رکھا گیا تھا امۃ العزیز۔ وہ 3 سال کی ہوئی تو جعفر کا انتقال ہو گیا، اور 3 ہی سال کی تھی کہ اس کے ابو کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ یتیم ہو گئی، اور وہ یتیم ہو جاتی ہے۔ دادا یعنی خلیفہ منصور نے اسے بغداد میں بلا لیا، تو پھر دادا اس کی پرورش کرنے کے لیے دادا بغداد میں تھے، بغداد اپنے پاس بلا لیا۔ پوتی کی خوبصورتی اور اس کا بھولا پن دیکھ کر دادا حیران رہ گیا۔ بہت ہی پیاری سی تھی، بھولی سی تھی، خوبصورت تھی۔ اس نے اسے زبیدہ کہہ کر پکارا، تو اس کے بھولا پن پر، خوبصورتی پر دادا نے زبیدہ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ عربی زبان میں زبیدہ اس آلہ کو کہتے ہیں جس سے دہی کو متھ کر مکھن نکالا جاتا ہے۔ عربی زبان میں زبیدہ کہا جاتا ہے اس آلہ کو، اس چیز کا نام ہے جس سے مکھن بنایا جاتا ہے، مکھن نکالا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں اسے متھنی یا متھنیہ کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں یعنی کہ اردو زبان میں اسے متھنی یا متھنیہ کہتے ہیں، جس سے ملائی جو ہے اس کو متھ کے، دہی کو متھ کے مکھن بنایا جاتا ہے۔ یہی نام زبیدہ لوگوں کی زبان پر چڑھ گیا، اور جو دادا زبیدہ نام پکارا کرتے تھے وہی زبان
وہی نام سب لوگوں کے زبان پہ چڑھ گئے، سبھی اسی نام سے پکارنے لگے۔ 165 ہجری میں جب وہ 20 سال کی ہوئی تو اس کے چچا خلیفہ مہدی نے اس کی شادی اپنے بیٹے ہارون رشید سے کر دی۔ جب وہ 20 سال کی ہوئی تو چچا زاد بھائی سے شادی ہوئی جس کا نام تھا ہارون رشید، اور مہدی چچا کا نام تھا۔ لکھا ہے کہ 170 ہجری میں جب ہارون رشید خلیفہ ہوا تو وہ زبیدہ کی دانائی اور دور اندیشی سے اتنا مرعوب تھا کہ اس کے مشورے کے بغیر سلطنت کا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ یعنی کہ 170 ہجری میں ہارون رشید جب خلیفہ ہوئے تو وہ زبیدہ کی دانائی کے معنی ہوتی عقل مندی، تو زبیدہ کی عقل مندی اور سمجھداری کو دیکھتے ہوئے اتنا اس سے مرعوب ہوا کہ اس کے مشورے کے بغیر سلطنت کا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کا ہسبینڈ، زبیدہ کا ہسبینڈ اپنی وائف کے مشورے کے بغیر کوئی کام بھی اپنی سلطنت کا نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ وائف بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی عقل مند تھی۔ اسی کے لیے وہ حج کے لیے روانہ ہوئی، اور پھر زبیدہ خاتون حج کا ارادہ کرتی ہے، اور حج کے لیے جب روانہ ہوتی ہے تو عراق سے حرم پاک کا سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے تو وہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے عراق سے حرم پاک عرب جانے کا، مکہ پہنچنے کا، تو وہ اس راستے سے نہیں جاتی ہے، بجائے اس کے شام و فلسطین سے ہوتی ہوئی گئی، شام اور فلسطین کے راستے سے ہوتی ہوئی حج کے لیے وہ جاتی ہے، جہاں اسے پانی کی قلت نظر آئی۔ تو جب وہ شام اور فلسطین سے ہوتی ہوئی جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ پانی کی یہاں بہت قلت ہے، یعنی کہ بہت کمی ہے۔ ایک شاہزادہ اور شاہ بیگم ہوتے ہوئے بھی اس کے دل میں جو فطری رحم موجود تھا، وہ دونوں جو تھے وہ بادشاہ تھے، اور شاہ بیگم یعنی کہ وہ رانی تھی، تو بادشاہ ہوتے ہوئے بھی، بادشاہ کی بیگم ہوتے ہوئے بھی ان لوگ کے دل میں رحم دلی کا جذبہ موجود تھا۔ اس نے اپنے خرچ سے بندگان خدا کے لیے نہروں کا انتظام کر دیا، تو اللہ کے بندوں کے لیے اس نے اپنے خرچ سے نہر بنوا دیا۔ پھر جب وہ مکہ معظمہ پہنچی اور وہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے حاجیوں کو العطش العطش پکارتے سنا تو انجینئروں کو بلا کر حکم دیا کہ عرفات، مزدلفہ، مینا اور مکہ معظمہ کے درمیان نہر جاری کر دی جائے۔ پھر جب وہ مکہ معظمہ پہنچی اور وہاں پہ دیکھا کہ پانی کی بہت قلت ہے، حاجی لوگ العطش العطش پکار رہے، اس کے معنی ہوتا ہے پیاس پیاس، تو پھر انجینئروں کو بلایا اور بلا کر حکم دیا کہ یہ سب جگہ میں پانی کا انتظام کیا جائے، یعنی کہ نہر بنایا جائے عرفات، مزدلفہ، مینا اور مکہ معظمہ کے درمیان۔ سرکاری انجینئروں نے عرفات سے دور پورب کے پہاڑوں کے چشموں کا معائنہ کیا، تو انجینئر آ کر عرفات سے دور جو ہے پورب کی طرف گئے اور وہاں کے پہاڑوں سے جو چشمے بہتے ہیں، پانی کا چشمہ پہاڑوں سے بہتے ہیں، وہ سب چشموں کا معائنہ کیا، دیکھا بھالا وہ سب کو۔ عرب کے ریگستان اور گھری ہوئی پہاڑیوں پر نظر ڈالی، پھر اس کے بعد جو عرب کے جو ریگستانی علاقہ ہے جہاں صرف بالو ہی بالو ہوتے ہیں اور پہاڑی پہاڑ ہوتے ہیں، وہ سب کو دیکھتے ہوئے کہا انجینئروں نے کہ یہ ناممکن کام ہے، یعنی کہ یہاں پہ نہر بنانا ناممکن کام ہے۔ کیوں؟ عورت کی نظر نے مردوں کی نظروں میں کوئی شے تلاش کرنے کی کوشش کی، تو جب انجینئروں نے جب کہہ دیا کہ ناممکن کام ہے یہ یہاں پہ پانی کا انتظام کرنا، نہر بنانا، تو وہ زبیدہ جو تھی بہت ہی یہ ہوتی ہے، تعجب کرتی ہے اور فوراً لوگ سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں نہیں یہ کام ہو سکتا ہے؟ تو جواب ملا کہ اس کام میں خلیفہ کی پورب سے پچھم تک پھیلی ہوئی سلطنت کا سارا خراج ختم ہو جائے گا۔ تو انجینئر جو ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کی جو جتنی دولت ہے ساری کی ساری دولت ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی وہ خرچ اس کے لیے پورا نہ ہوگا اور پھر بھی کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوت، اس عورت نے پڑھا، زبیدہ نے فوراً لا حول ولا قوت پڑھا، جو تعمیرات کے فن سے واقف نہیں تھی، جو
इस फ़न से यानी कि इस काम से का कोई तजुर्बा नहीं था। ज़ाहिर सी बात है, हर काम का तजुर्बा हर आदमी को नहीं होता है। तो उसने अस्सायो मिन्नी वल इत्माम मिनल्लाह पढ़कर हुक्म दिया, और उसने जो पक्का इरादा कर लिया था उस इरादा को उसने इस दुआ को पढ़कर हुक्म दिया कि आपको जो काम के लिए हम हुक्म दे रहे हैं वो आपको करना ही है। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।